السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا اعلیٰ درجے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رویہ بھی بہت زبردست تھا۔ ہر ایک شخص آپ سے متاثر تھا۔ مکے کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ جو شخص بھی ایک دفعہ آپ کے ساتھ معاملہ کرتا تو آپ کا گرویدہ بن جاتا۔ چنانچہ مکے کے اندر آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ مکے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کیا کرتی تھی۔ جتنا قریش کا کل سامان ہوتا تھا اس کی بقدر رقم و مضاربت کے اندر لگایا کرتی تھی۔ ان سے کسی نے جا کر تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی صادق اور امین ہیں کاروبار کے اندر، مطلب ہر چیز کے اندر ان کی صداقت جو ہے وہ ہر ایک شخص جو ہے اس سے معترف ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ میرا سامان شام کی طرف لے کر جائیے، معاملہ کیجئے، تو میں آپ کو اس میں سے جو منافع ہوگا اس کا دگنا آپ کو دوں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے مالی، اس وقت بڑے مشکل حالات تھے۔ اپنے چچا سے مشورہ کرنے کے بعد ان کا سامان لیا اور سامان لے کر حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ، اس کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو میسرہ نے آپ کی برکات سفر کے اندر بھی دیکھی۔ وہاں پر جو آپ کے معاملات تھے، چونکہ وہ یہود اور نصارہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے متاثر بھی ہوتے اور ان کے سامنے یہ بھی کہتے کہ یہ صفات اور نشانیاں آنے والے آخری نبی کی ہیں۔ چنانچہ نستورہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، اس نے جب آپ کے معاملات دیکھے اور آپ کو دیکھا، کہا یہ تو وہی نبی ہیں جو آخری نبی ہوں گے بعد میں، یعنی کہ سب سے آخر میں جو نبی آئیں گے۔ ایک جگہ جہاں پر جا کے آپ اترے تو اس پر بھی اس نے کہا کہ یہاں پر آ کر وہی شخص اترتا ہے جو نبی ہو۔ چنانچہ یہ سارے معاملات حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ وہ دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے 25 دن بعد دوبارہ جب مکہ مکرمہ کے اندر جا کے پہنچے، اس مال سے حضرت خدیجہ کو بہت زیادہ نفع ہوا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دگنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی متاثر ہوئی۔ پھر جب آپ کے غلام میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے تو آپ نے یہی حالات اپنے چچا جا کے ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کیے، تو انہوں نے آگے سے آپ سے کہا کہ یہ تو نبی آخر الزماں کی نشانی ہے۔ آپ کے چچا کا یہ کہنا ہی تھا، تو آپ کے دل کے اندر اس بات کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا۔ چنانچہ مکہ کے چند روزہ ابو طالب اپنے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ جا کر آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اس وقت عمر تھی وہ 40 برس تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ سے پہلے بھی شادی شدہ تھی، بیوہ تھی، یعنی کہ اس سے پہلے بھی ان کی شادی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی ہے وہ شادی شدہ عورتوں سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھی جن کا پہلے کسی سے بھی نکاح نہیں ہوتا، جو باکرہ تھی، وہ صرف اور صرف حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے علاوہ آپ نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا وہ سب کی سب پہلے سے شادی شدہ تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے حالات پر روشنی ڈالیں گے۔ آج ہماری 9ویں قسط مکمل ہوئی۔ اس سے پہلے جو اقساط ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، وہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔